میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی مجلس میں ہم روزے کے فدیے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض کیا ہے، اور جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، بیمار ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ پورا سال روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے، نہ کسی بھی ایسے موسم میں جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا، اکٹھے نہیں رکھ سکتا، تو علیحدہ علیحدہ کر کے متفرق طور پر رکھ لے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اور پھر زندگی بھر صحت ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزے کے بجائے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ہے کہ وہ شخص جو اب زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اسے صحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کو شریعت نے روزے کی بجائے فدیہ دینے کی رخصت دی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اتنا بوڑھا ہے جسے شریعت نے شیخ فانی کا لقب دیا ہے، فنا ہونے والا، کہ بس اب یہ فنا ہو جائے گا، اب اس نے نہیں بچنا، تو ایسے شخص کے لیے روزے کے فدیہ دینے کی رخصت ہے۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک فطرانے کے بقدر ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی اگر کشمش، کھجور یا جو کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے تو 3.5 کلو یا اس کی قیمت، اگر گندم کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے تو احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، یا کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فدیہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب رمضان شروع ہو گیا تو فدیہ واجب ہو گیا، چاہے ہر روزے کا فدیہ ادا کرتا جائے، چاہے پورا مہینہ مکمل ہونے کے بعد پورے مہینے کا ادا کر دے، یا رمضان کے شروع میں ہی پورے مہینے کا ادا کر دے۔ کس کو دے سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسے فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہر وہ شخص جسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اسے فدیہ نہیں دیا جا سکتا، اور زکوٰۃ کے مصارف کا بیان پچھلی مجالس میں گزر چکا ہے۔ ایک شخص نے فدیہ ادا کر دیا اور پھر اللہ نے اس کو صحت دے دی، تو اسے روزے رکھنا لازم ہے، یہ روزے رکھے گا، وہ جو فدیہ دے چکا ہے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہے نہ روزے رکھ سکتا ہے نہ فدیہ دے سکتا ہے، یعنی اس کی مالی استطاعت اس قدر نہیں ہے کہ وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے بھی بڑی آسانی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استغفار کرتا رہے۔ وہ کیا کرے؟ استغفار کرتا رہے، اور اس کی نیت کر لے کہ اللہ نے جب مجھے مالی وسعت دی، گنجائش دی، تو میں اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دوں۔ ایک شخص فدیہ بھی نہیں ادا کر پا رہا اور روزے بھی نہیں رکھ رہا، اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ میرے ذمے اتنے روزے ہیں اور میں نے فدیہ نہیں دیا ہے، میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو اب اگر یہ مال چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو ورثہ اس کے مال کے 1/3 میں سے اس کی وصیت کو پورا کریں گے، ان کے لیے وصیت کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور اگر یہ مال چھوڑ کر فوت نہیں ہوا ہے تو اس کے ورثہ کو چاہیے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ اس کے ورثہ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے، ورثہ کے خود علم میں ہے کہ بھئی اس کے ذمے روزے تھے، نہ اس نے روزے رکھے نہ اس نے فدیہ دیا، تو ورثہ کو چاہیے کہ وہ بجائے کسی اور طریقے سے اسے ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں ورثہ بہت کچھ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو اس میں ترجیحاً کیا چیز ہے
کہ مرحوم کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے ورثہ بہت کچھ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کی ترتیب بناتے ہیں، تو اس میں سب سے یعنی ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے کہ میت نے اگر روزے کے فدیوں کی وصیت نہیں کی ہے پھر بھی ترجیح اس کو دیں کہ میت کے روزوں کا فدیہ ادا